وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے حالیہ احتجاج کے دوران شہید ہونے والے پولیس اہلکار سید عبدالحمید شاہ کی تدفین کو 3 روز گزر چکے ہیں۔ ایبٹ آباد شہر سے تقریباً 3 گھنٹے کی مسافت پر مغرب میں واقع ان کی آبائی گاؤں تھاتی سعیدہ میں عزیز و اقارب تعزیت کے لیے موجود ہیں، جہاں فاتح خوانی اور دعائے مغفرت کا سلسلہ جاری ہے۔ 3 ماہ بعد اپنی سروس مکمل کر کے ریٹائرڈ ہونے والے اہلکار عبدالحمید شاہ کی موت کیسے ہوئی، اس حوالے سے سوشل میڈیا حتیٰ کہ کئی ٹی وی چینلز پر بھی مختلف خبریں نشر ہو رہی ہیں۔ اگرچہ پی ٹی آئی کے حامی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس حوالے سے الگ بیانیہ رائج کیا گیا، تاہم شواہد اور اہل خانہ کے بیانات سے سامنے آنے والی تصویر قطعی مختلف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس شخص کو میڈیا میں مرحوم کا بیٹا بنا کر پیش کیا گیا، اس سے ہمارے خاندان کا تو کیا علاقے سے بھی تعلق نہیں ہے۔ جو ان کے بیٹے سے بیان منسوب کیا گیا ہے اور اس میں جس شخص کی سر تصویر دکھائی گئی ہے، اس کو تو سر ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ اگر ان کے بیٹے اسلام آباد سے آ جائیں تو ہم آپ ان سے ملوا بھی دیں گے۔ ان کے بیٹے سے بالکل سر مشابہ ہے ہی نہیں، ان کے بیٹے ہی نہیں ہیں۔ ان کے چھوٹے بیٹے کریں سر، ان کا تو نام سید حماد شاہ ہے، اور وہ تو 16-17 سال کا ایک نوجوان سا ہے، ہلکی ہلکی اس کی داڑھی ہے، جبکہ جس بندے کو یہ اس میں دکھا رہے ہیں وہ فیک نیوز میں سر اس کی تو بڑی داڑھی ہے، وہ تو کوئی سر وہ انہوں نے ڈیوٹی کے دوران قربانی دی ہے سر، ہمیں ان کی شہادت پہ فخر ہے سر۔ آن ڈیوٹی تھے سر، ڈیوٹی گئے تھے تو پھر واپس نہیں آئے۔ ہمیں جو اطلاعیں موصول ہوئی تھی تو وہ زخمی ہیں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں کہ بھائی وہ ہمیں انہیں ہاسپٹل پہنچا دیا ہے، وہ زخمی ہیں اور پولیس والے ان کے ساتھ ہیں۔ ڈیوٹی کے دوران وہ زخمی ہو گئے، انہیں ہم نے ہاسپٹل پہنچا دیا، ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں رات کو تقریباً 2 بجے کے ٹائم ان کے بیٹے کا میسیج آیا کہ ابو شہید ہو گئے۔ تو شہید عبدالحمید شاہ سر ہمارے سرپرست تھے، تو وقتاً فوقتاً وہ ہماری والدہ صاحبہ سے فون پہ بات کرتے تھے، تو پچھلے دنوں بھی انہوں نے فون کیا تھا، تو ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ سر ڈیوٹی کے دوران ہی وہ زخمی ہوئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ انہیں کوئی پتھر وغیرہ لگا ہے سر پہ، اس کے بعد ان کی کوئی یونیفارم وغیرہ بھی شاید پھٹا ہوا تھا سر، اور ان کے ساتھ پولیس والوں نے انہیں بڑی مشکل سے لے کے گئے ہاسپٹل میں۔ ان کو 1988 میں وہ پولیس میں بھرتی ہوئے۔ ہمارے کو تو بڑی تمام سروس بند سی، موبائل سروس، ہم کو تو نیٹ کے ذریعے پتہ چلا۔ میں سمجھو وہ ان کے ساتھ حادثہ ہوا، وہ ڈیوٹی پہ تھے، تو میری بہن کو انہوں نے فون کیا، وہ بھی بیمار تھی، انہوں نے بولا کہ ڈیوٹی میں میں ٹھیک ٹھاک ہوں انشاءاللہ۔ وہ ویسے ہی ان کے بیٹے کی سوشل میڈیا پہ آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے پروگرام ہو رہے ہیں، تو ان میں اس بیٹے کی شکل میں کسی نے بیان دیا ہوگا، تو وہ تو بالکل جھوٹ ہے، وہ نہیں ہے، جھوٹ ہے، وہ کیس کو ایک قسم کو خراب کرنے کے لیے۔ یعنی میں نہ پانجیاں کا اپنے بچوں کو کدے کام نہیں سمجھا، تو انہیں میری بھی بڑی عزت کی تھی۔ اگر میں نہ جو کچھ بھی آخا ہے نہ کدے جواب طلبی میرے اگے نہیں کی، بس انہوں نے جی میرے کو یہ کہنے ہے کہ مڑا جڑا دل ہے وہ ہونے آخر ہے کہ میری ریٹائرمنٹ آگے 2-3 مہینے رہ گئے، انشاءاللہ میں جس وقت بھی ریٹائر ہوئے تو باقی زندگی میں انشاءاللہ نبی پاک تے قدمہ بیچی اتھے گزار سا، ان دے کار بیچی، ان دی خدمت کر سا، کار دی اتھی رہ سا۔ یعنی اس تے پورا جتنا خاندان ہے نا جی، پورے خاندان میں اعلیٰ شخصیت ہے جی۔ حکومت جناب اسا نال اس ویلے تک اتنا اچھا تعاون کیتا ہے کہ جس طرح اس تو بعد دس نہیں پتا، دلاں دی گلاں تے دلاں وچ ہی ہونیاں تے نہیں پتا ہوندا، لیکن اس وقت تک اس اسا نال بڑا تعاون کیتا۔